السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی پارہ 24 ہے، سورہ حامیم السجدہ آج انشاءاللہ شروع کرنی ہے، اور اس کو سورہ فصلت بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت تھوڑی سی سنتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاته قرآنا عربیا لقوم یعلمون۔ حامیم، حامیم تنزیل نازل کردہ ہے، یعنی اتاری ہوئی ہے، من الرحمن الرحیم، رحمان رحیم کی طرف سے۔ کتابن ایک کتاب ہے، فصلت کھول کر بیان کی گئی ہیں، آیاتہ اس کی آیات، قرآناً عربیاً قرآن ہے عربی، لقومی یعلمون ایک قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے۔ تو اس کا تھوڑا سا پس منظر دیکھ لیتے ہیں اس صورت کا۔ آپ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مکی زندگی میں سرداران قریش دعوت اسلام کو نیچا کرنے کے لیے کئی طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے تھے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی تھا کہ کسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین مکہ میں کوئی سمجھوتا ہو جائے، یعنی وہ یہ چاہتے تھے حق اور باطل میں کوئی سمجھوتا ہو جائے، کوئی یعنی آپس میں بات چیت وہ طے کر لیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ ہر طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کی راہ سے روکنے کی کوششیں کر چکے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ یہ چاہتے تھے کہ کسی ایک ایسی سطح پر وہ لوگ آ جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کچھ مان لیں تو پھر وہ آپ کی کچھ مان لیں۔ ایک دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرم کے ایک گوشے میں اور 4 سرداران قریش دوسرے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ عتبہ بن ربیعہ ایک معزز قریشی سردار تھا، وہ نہایت بہادر اور فطرتاً نیک دل انسان تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، امید ہے وہ ان میں سے ایک نہ ایک ضرور مان لے گا، اور اگر اس نے قبول کر لی تو ہم اس مصیبت سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ یعنی مصیبت کیا تھی؟ جو وحدانیت کا دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں اس کو وہ مصیبت کہہ رہے تھے۔ مصیبت یہ ان کے لیے کس طرح سے تھی کہ اس حق کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ حق ایسا زور آور تھا کہ بہت سے لوگ اس کو مان رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا تھا کہ ہر گھر میں حق و باطل کی کشمکش ہو رہی تھی، ہر گھر میں ہی کوئی مسلمان تھا اور کوئی کافر تھا۔ تو اس لیے کیا وہ چاہتے تھے کہ اس گومگو کی کیفیت سے باہر آ جائیں، اس کشمکش سے کسی طرح نجات حاصل کر لیں۔ تو اس کے ساتھیوں نے کہا ابو الولید آپ ضرور یہ کام کیجئے۔ چنانچہ عتبہ وہاں سے اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا اور کہنے لگا بھتیجے، ہماری قوم میں جو تفرقہ پڑ چکا ہے اسے آپ جانتے ہیں، اب میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، ان میں سے جو بھی چاہو پسند کر لو۔ مکہ کی ریاست چاہتے ہو یا کسی بڑے گھرانے میں شادی یا مال اور دولت، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے تو اس کے علاج کی بھی ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں، ہم یہ سب کچھ مہیا کر سکتے ہیں، اور اس پر بھی راضی ہیں کہ مکہ تمہارا زیر فرمان ہو، مگر تم ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ مکہ پر اقتدار حاصل کر لو تو ہم اس بات پر بھی تیار ہیں، مگر یہ جو تم توحید کی دعوت ہمیں دیتے ہو اس سے باز آ جاؤ۔ اب اس بات پر، اس پیشکش پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کی باتیں خاموشی سے سنتے رہے۔ جب عتبہ خاموش ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتبہ سے کہا کہ جو کچھ کہنا تھا کہہ چکے، اب میرا جواب سن لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کے جواب میں اسی سورہ کی چند ابتدائی آیات پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو عتبہ کے آنسو بہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اسے یہ خطرہ محسوس ہونے لگا تھا کہ کہیں ایسا عذاب اسی وقت نہ آن پڑے۔ پھر وہ چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے چلا آیا، مگر اب وہ پہلا عتبہ نہ رہا تھا۔ جا کر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پیش کرتا ہے وہ شاعری نہیں، کچھ اور ہی چیز ہے، تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اگر وہ عرب پر غالب آ گیا تو اس میں تمہاری ہی عزت ہے، اور اگر وہ خود ہی ختم ہو گیا تو یہی کچھ تم لوگ چاہتے ہو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا ابو الولید
معلوم ہوتا ہے کہ تم پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ یہ تفسیر ابن کثیر سے روایت لی گئی ہے، جو کہ سورہ حامیم السجدہ کے تھوڑے شان نزول کو ہمیں بتاتی ہے۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں سورت کو۔ حامیم، حامیم کا مطلب کیا ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں اور اس کا معنی ہمیں بتایا نہیں گیا۔ تنزیل، نازل کردہ ہے، من الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کی طرف سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بتائی جا رہی ہیں، یعنی اس کے اسماء و مبارک کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت رحم کرنے والے، نہایت مہربان ہیں۔ یعنی یہ کتاب دیکھو کس کی طرف سے نازل کرتا ہے، وہ جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیسی کتاب ہے؟ کتاب فصلت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کی آیات بیان کی گئی ہیں، خوب کھول کر بیان کی گئی ہیں، قرآن عربین، عربی زبان میں، قرآن اس قوم کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ تمہیدی آیات ہیں جن میں قرآن کی چند صفات بیان کر کے اسے متعارف کرایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب جو تمہارے پاس آئی ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اترتی ہے، اس کی پہلی تو صفت ہی یہ ہے کہ یہ نہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے، نہ ہی یہ کسی دوسرے آدمی کا ہے۔ یعنی وہ یہ کہتے تھے نا کہ تم پر جو جن آتا ہے ہم اسے تم سے ہٹا دیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ کوئی جن آتا ہے جس کے زیر اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں کرتے ہیں، بلکہ فرما دیا گیا کہ یہ تو اس ہستی کی طرف سے نازل شدہ ہے جو رحمان و رحیم ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے سورہ الرحمن میں آتا ہے نا، الرحمن علم القرآن، الرحمن جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس کی رحمت کا ہی تقاضا ہے کہ اس نے اپنے بندوں کی کامیابی کے لیے، ان کی خوش بختی کے لیے قرآن جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی۔ اور اگر کوئی شخص اس نعمت سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو نہایت ناشکرہ اور ناقدر شناس ہے، یعنی اپنی ہی زندگی خراب کر رہا ہے۔ پھر اس کتاب کی دوسری صفت کیا ہے جو آیت نمبر 3 میں آئی، کہ اس کی آیات کو کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، نئے سے نئے پیرائے میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں تاکہ اس کے سمجھنے میں کوئی ابہام نہ رہے، کوئی پیچیدگی نہ رہے، اور اس میں سینکڑوں قسم کے مضامین ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ کر کے پیش کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی روشنی میں ذرا دیکھتے جائیں کہ اس کتاب کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ کوئی بھی کتاب جو ہمیں پڑھی نظر آتی ہے ہم اس کو پڑھنا چاہتے ہیں۔ کوئی بھی شخص جو ریڈنگ کا عادی ہوتا ہے وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ اس کے گھر میں کوئی نئی کتاب آئی ہے اور وہ اس کو نہ پڑھے، لیکن قرآن کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا ہے ہم دیکھیں۔ حالانکہ فرمایا کہ تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ تو بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، تو تم اس مہربان کی رحمت کا اندازہ کرو کہ تمہیں کامیابی کے لیے کتاب دی گئی اور تم اس کے ساتھ کیا کر رہے ہو۔ پھر یہ کہ اس کی آیات کھول کھول کر بیان کی گئی ہیں کہ یعنی سمجھ میں آنے والی ہیں، بار بار دہرائی گئی ہیں، یعنی یہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے کہ کوئی بار بار سٹوریز آپ پر پڑھی جا رہی ہیں، بلکہ آپ کو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ پھر فرمایا قرآن عربین، یہ قرآن ہے عربی زبان میں، تاکہ اس کے پڑھنے پڑھانے اور سمجھنے سمجھانے میں کوئی مشکل نہ پیش آئے، کیونکہ آپ جانتے ہیں نا کہ سب سے پہلا کلام جو کیا گیا ہے قرآن کے ذریعے وہ دراصل عربی لوگوں سے کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کہ پھر عربی زبان زبانوں کی ماں ہے۔ ٹھیک، تو اس میں جب اس کتاب کو اتارا گیا ہے تو نہ سمجھنے کا تو کوئی بہانہ ہی باقی نہیں رہتا، لیکن ظاہر ہے جو اس کو سمجھنا چاہے گا، جو اہل علم و دانش ہیں، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ جہالت کی وجہ سے اگر کوئی اپنی ضد پر اڑ جائے تو وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ یہ کتاب تو نہ کوئی افسانہ ہے اور نہ ہی کوئی شاعری کا نمونہ ہے، بلکہ یہ تو تمام دنیا کو خبردار کر رہی ہے کہ اس کی تعلیم کو مان لینے کے نتائج شاندار ہیں اور نہ ماننے کے نتائج نہایت ہولناک ہیں۔ جیسے اگلی آیت میں فرمایا بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون۔ بشارت دینے والی اور ڈرانے والی، یعنی اس کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ کیسے اعمال کرو گے تو خوشخبریاں حاصل کرو گے، ہمیشہ کی زندگی میں آسائشیں پاؤ گے۔ وَنَذِيرًا، اور ڈرانے والی، یعنی اگر اللہ کی نافرمانی کرو گے اور اس توحید کی دعوت پر لبیک نہیں کہو گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرو،
یعنی یہ ڈرانے والی ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ تو اکثر لوگوں نے اعتراض ہی کیا، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ سنتے نہیں ہیں۔ یعنی قرآن کی ان تمام خوبیوں کے باوجود بھی ان ڈھیٹ لوگوں کا کیا حال ہے کہ وہ اس کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، اس کی آیات کو تسلیم کرنا تو درکنار، سننا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، اور پھر کیا کہتے ہیں اگلی آیت میں فرمایا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ وقالو اور وہ کہنے لگے قلوبنا ہمارے دل فی اکنتن پردے میں ہے، مما اس سے جو تدعونا تو پکارتا ہے ہمیں، الیہ اس کی طرف، وفی آذاننا اور ہمارے کانوں میں، وقرن بوجھ ہے، ومن بیننا اور ہمارے درمیان، بینکا اور تمہارے درمیان، حجابن ایک پردہ ہے، فعمل تو عمل کرتے رہو، اننا بے شک ہم بھی عاملون عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی قرآن کی ان خوبیوں کے باوجود بھی وہ لوگ کیا کہنے لگے، بجائے یہ کہ وہ اس کو مانتے بلکہ سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور کہتے کہ ہمارے دل تو اس کی طرف سے غلاف میں ہیں۔ یعنی جو باتیں یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے یہ تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، یا پھر یہ کہ جو اس کتاب کے اثرات ہیں ہم تو ان کو قبول کرنے سے بالکل محفوظ ہیں، یعنی ہمیں تو ان کا سننا بھی گوارا نہیں ہے اور سننے کی زحمت بھی نہیں کرتے تھے۔ پھر کہتے کہ وفی آذاننا وقرن ہمارے تو کانوں میں ایک بوجھ ہے، ومن بیننا و بینکا حجابن اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، یعنی دشمنی کی ایک ایسی دیوار حائل ہو چکی ہے کہ ہم خود اپنی جگہ پر ہیں، اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ وہ حقیقت کو دیکھنا نہیں چاہتے تھے، حق کو پہچاننے کے باوجود اس کو تسلیم کرنے سے انکاری تھے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ کوئی شخص اگر دنیا کی محبت میں کھویا ہوا ہے، وہ نہ اپنا اقتدار چھوڑ سکتا ہے، نہ مال و دولت چھوڑ سکتا ہے، نہ غریبوں کے مساوی آ سکتا ہے، اور بھی بے شمار ایسی باتیں، یا یہ کہ حسد اور جلن کا شکار ہے کسی سے، تو وہ دوسرے کو کیا بڑا تسلیم کرے گا؟ ٹھیک ہے، باوجود اس بات کو جاننے کے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، وہ کیوں پھر مانے گا؟ ٹھیک ہے، تو پھر یہی بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے درمیان ایک رکاوٹ تھی، یعنی وہ اس کو نہ ماننے کی رکاوٹ تھی کہ وہ اس طرف آتے نہیں تھے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ یہ جو دعوت، یہ جو نیا دین تم لائے ہو، اس نے ہمارے اور تمہارے درمیان ایک جدائی ڈال دی ہے، یعنی اب ہم اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں اور تم اس سے ہٹ نہیں رہے ہو، اور ہم اس دعوت کو کسی قیمت پر قبول کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ کہنے لگے فعمل اننا عاملون کہ تو بھی عمل کرتا رہے، یعنی توحید کی دعوت دیتا رہے، اور ہم بھی اپنی جگہ پر اپنا کام کرتے رہتے ہیں جس پر ہم جمع ہوئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یعنی ہمیں تم سے اب کوئی سروکار نہیں ہے، یعنی ہم کبھی بھی مل کر نہیں بیٹھ سکتے، تم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے، تم اپنا کام کیے جاؤ، اور ہم بھی تمہاری مخالفت سے کبھی باز نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یہاں پر اس صورت کے اترنے تک یہ صورتحال پیدا ہو چکی تھی کہ مشرکین مکہ کو پتہ چل چکا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنی راہ سے ہٹنے والے نہیں، یعنی جو بھی اسلام لے آتا تھا وہ تو اس حق کا حصہ بن جاتا تھا نا، تو باوجود اس کے کہ مخالف ایذا رسانیاں کر رہے ہیں اور دشمنانہ سرگرمیاں کر رہے تھے، لیکن اسلام کی دعوت بھی اتنی آگے بڑھ چکی تھی، اس میں اتنی پیش رفت ہو چکی تھی کہ مخالفین مساویانہ سطح پر گفتگو کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، یعنی وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ برابر کی سطح پر گفتگو کریں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو، اگلی آیت میں فرمایا قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين۔ کل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں بشرون ایک آدمی ہوں، مثلکم تمہاری ہی مانند،
یوحا وحی کیا جاتا ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک، الہکم الہ تمہارا، الہ معبود، واحد ایک ہی ہے، فاستقیموا تو سیدھے چلو، الیہ اس کی طرف، واستغفروہ اور اس سے بخشش طلب کرو، وویل اور ہلاکت ہے، للمشرکین مشرکوں کے لیے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، اور جو کچھ بھی میری طرف اتارا جاتا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہی اتارا جاتا ہے، یعنی وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بے شک تمہارا الہ ایک ہی ہے، ایک ہی معبود ہے۔ جب خالق ایک ہے، مالک ایک ہے، رازق ایک ہے، تو عبادت کا حقدار بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ فاستقیموا الیہ تو اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، ٹھیک ہے، استقامت اختیار کرو اب اس دین پر، اس کی طرف ہی سیدھے ہو جاؤ، واستغفروہ اور اس سے اپنی غلطیوں کی بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین جبکہ ہلاکت ہے مشرکوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اور خاص طور پر آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے جو فرمایا کہ یہ کیا کہتے تھے مشرکین کہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، اب تم بھی اپنا کام کریے جو اور میں بھی ہم بھی کیے جاتے ہیں، تو یہاں پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے ذریعے سے فرما دیا گیا کہ جو دشمنی کی دیوار میرے اور تمہارے درمیان تم لوگوں نے اب کھڑی کر دی ہے، اس کو میں گرانے کی طاقت نہیں رکھتا، مخالفت جو تم نے شروع کی ہے میں اس کو گرانے کی طاقت نہیں رکھتا، میں بھی تمہارے ہی جیسا انسان ہوں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ مجھ پر وحی نازل کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس وحی کا مضمون کیا ہے؟ توحید ہے، کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو باتیں میں کر رہا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ یقینی علم کی بنا پر کہتا ہوں، اور وحی کا تقاضا ہے کہ انسان اللہ کے سوا دوسروں میں خدائی اختیارات کو تسلیم کرنا چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اور کرنے کا کام کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اپنے دماغ کو ہر طرح کے مشرکانہ عقائد سے پاک صاف کر کے اپنی سب امیدیں ایک اللہ کے ساتھ وابستہ کر دو، فاستقیموا الیہ اسی کی طرف سیدھے ہو جاؤ، فریاد کے لیے پکارو تو اسی کو پکارو، اور پہلے جو تم نے غلط روش اختیار کر رکھی ہے اس کے لیے اپنے پروردگار سے معافی مانگو، واستغفروہ اس سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین اور اگر ایسا نہیں کرو گے، جو کام تم کر رہے ہو مشرکین اپنے شرک پر قائم ہو، اللہ کے ساتھ باطل معبودان کو پکارتے ہو، تو پھر تمہارا انجام تباہی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ پھر فرمایا الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون۔ الذین وہ لوگ لا یؤتون جو نہیں دیتے الزکوٰۃ زکوٰۃ، وہم بالآخرۃ اور وہ آخرت کے، ہم کافرون وہ انکاری ہیں۔ اور یہاں پر یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ جن کے بارے میں پیچھے فرمایا تھا کہ وویل للمشرکین، آپ یہ دیکھیں کہ آیت کے سائن کے اوپر لا لکھا ہوا ہے، یعنی بات چل رہی ہے پچھلی والی آیت سے، آیت 6 اور 7 کے درمیان، تو وویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکوٰۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، کہ وہ لوگ وہ مشرکین وہ کون ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے انکاری ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بات ہو رہی ہے کافروں کی، لیکن زکوٰۃ تو یعنی ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ زکوٰۃ تو مومن دیتے ہیں، تو یہاں پر زکوٰۃ جو ہے نا لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے مانند ہوتے ہیں بالیدگی، نشوونما پانا، عمدہ ہونا، اور اس کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ نفس کو روحانی آلائشوں سے، عقائد کی خرابیوں سے، بیماریوں سے، برے اخلاق یعنی اخلاق رذیلہ سے پاک کر کے اوصاف حمیدہ پیدا کیے جائیں، یعنی ایسے اوصاف انسان کے اندر آ جائیں جو تعریف کے لائق ہوں۔ تو اس لحاظ سے جملے کا مطلب یہ بنتا ہے کہ ان مشرکین کے لیے ہلاکت ہے جو اپنے مشرکانہ عقائد سے اپنے آپ کو پاک صاف نہیں بناتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا مطلب جو شرعی اصطلاح کے اعتبار سے ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہ ایسے مشرک ہیں جو شرک کر کے اللہ کے حقوق تلف کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی عدم ادائیگی سے لوگوں کے حقوق تلف کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو نہیں دیتے ہیں، اپنے مال کو پاک صاف نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، کہ وہ آخرت کو نہ ماننے والے ہیں۔ جب انسان آخرت یعنی دوبارہ اٹھائے جانے پر اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے کے یعنی جواب دہ ہونے کو نہیں مانتا، تو پھر اس کی زندگی کیسی ہو جاتی ہے؟ وہ تو یہی کہے گا نا کہ میں جس طرح کا چاہوں سوچوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرا جیسا بھی عقیدہ ہو،
جو میں سوچتا ہوں وہی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے ایسا شخص اپنے مال میں بھی شراکت کو برداشت نہیں کرتا، وہ تو یہی کہے گا نا کہ مال میرا ہے، کون مجھے ہوتا ہے روکنے والا کہ میں اس کو اپنے لیے استعمال نہ کروں اور غریبوں کو دے دوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس کا یہ مطلب بن رہا ہے، اور وجہ کیا بتائی جا رہی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون۔ تو اس کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں لا یؤتون الزکوٰۃ، کیا ہم اپنے نفسوں کو پاک صاف کرتے ہیں؟ جو ہمارے اندر بعض اوقات حسد، بغض، کینہ، اللہ رسول کے بارے میں برے خیالات، یا مومنوں کے بارے میں، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے، کیا ہم اپنے نفس کی ہر وقت کلینزنگ کرتے رہتے ہیں؟ اور اسی طرح کیا ہم اپنے مال کی واقعی زکوٰۃ دیتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ زکوٰۃ تو وہ یعنی یہ صدقہ تو وہ چیز ہے نا کہ جب کافر وہاں پہنچے گا تو یہی یعنی دعا کرتے، یعنی وہاں پر اس کی پکار یہ ہوگی کہ کاش میں صدقہ ہی کر لیتا۔ پھر اس کے بعد فرمایا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ اور دوسرے گروپ کا کیا حال ہے کہ جو ایمان لے آتے ہیں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جو اس توحید پر لبیک کہتے ہیں، اس دین کو ماننے والے ہیں، ان کا کیا ہے؟ ان کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو نہ ختم ہونے والے ہیں، اور یعنی ایک ایسے احسانات ہیں جس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين۔ فرمایا قل کہہ دیجئے انکم، کیا بے شک تم، لتکفرون، تم انکار کرتے ہو، بالذی، اس ذات کا، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں میں، وتجعلون، اور تم بناتے ہو، لہو، اس کے لیے، اندادن، شریک۔ اندادہ جو ہے وہ ہم جیسے سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ند کی جمع ہے، یعنی اللہ کے مقابل کسی کو لے آنا، اس کی ذات، اس کے اسماء و صفات، اس کے اختیارات میں کسی کو شریک کرنا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو فرمایا ذالک رب العالمین، یہ ہے رب تمام جہانوں کا، اور ذالک جو ترجمہ ہے نا اس کا وہ ہوتا ہے نا، تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عظمت اور اس کی یعنی خاص جو عزت اور وقار کے لیے ذالک کا صیغہ وہ آیا ہے۔ ذالک رب العالمین، یہ ہے رب تمام جہانوں کا، اور سارے جہانوں سے مراد کیا ہے کہ عالم کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو پہچانی جائے، تو ہر وہ مخلوق جو اپنی کسی صرف سے پہچانی جاتی ہے، جیسے ہم انسان کہہ دیں تو ایک انسانوں کا پورا عالم، جن کہہ دیں تو جنوں کا پورا عالم، یا جیسے فرشتہ کہیں تو فرشتوں کا پورا عالم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ رب ہے، وہ پروردگار ہے، پالنے والا ہے تمام جہانوں کا۔ تو یہاں پر اب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کی طرف اشارہ نا اس سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ کیا تم انکار کرتے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو 2 دنوں میں پیدا کیا، یعنی خالق کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو، حالانکہ وہی تو ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ پھر فرمایا وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين۔ وجعل، اور اس نے بنایا، فیہا، اس میں یعنی زمین میں، رواسیہ، پہاڑ، من فوقیہا، اس کے اوپر سے، وبارکا، اور برکت رکھی، فیہا، اس میں، وقدرہ، اور اس نے مقدر کی، اندازے سے رکھی، فیہا، اس میں، اقواتہا، قوت کی جمع ہے اقوات، یعنی اس کی پیداوار، اس کی خوراکیں، فی 4 ایام، 4 دنوں میں، سوان، برابر ہے، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے۔ تو رب کی عظمت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور رب کی عظمت کی نشانیاں گنوائی جا رہی ہیں کہ دیکھو تو وہ رب جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، اور اس میں رکھ دیے پہاڑ اس کے اوپر سے تاکہ وہ ڈول نہ جائے، ٹھیک ہے۔
پھر اس میں برکت رکھ دی. سبحان اللہ. آپ یہ دیکھیں کہ زمین کے خزانے ہم نہیں جانتے کتنے زمانوں سے رکھے گئے ہیں زمین میں، اور ہم کس طرح سے کھاتے چلے جا رہے ہیں اور مخلوقات پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں. صرف انسان ہی نہیں، سارے عالم دیکھ لیں نا جس کا وہ پالنے والا ہے. تو یہ سب برکتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں رکھیں، اور قدرہ اندازے سے رکھیں، مقدر کیں. یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ زمین پر پانی ختم ہو جائے گا، فلاں چیز ختم ہو جائے گی، ایسے ڈراوے دیتے ہیں، تو یہ دراصل انسانوں کی اپنی کجروی کی وجہ سے اور ان کے یعنی نیتوں میں جو کھوٹ ہوتا ہے اور اپنے پاس جمع کرنے کی وجہ سے ہے. ادروائز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین میں کچھ بھی کمی نہیں رکھی. ٹھیک ہے. وَقَدَّرَ فِيهَا قَوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ، اور یہ سارے خزانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 4 دنوں میں اس کے اندر رکھے، تو ضرورت مندوں کے لیے تمام کے تمام برابر ہو گئے. سبحان اللہ. تو یہ رب ہے تمہارا، اور یہ اس کی قدرت اور عظمت ہے، اور تم اس کے ساتھ نٹ ٹھہراتے ہو. نعوذ باللہ من ذالک. پھر فرمایا ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ثم پھر استوا و مستفی ہوا، متوجہ ہوا، الی السماء آسمان کی طرف، وہی دخان اور وہ دھواں تھا. فقالا تو اس نے کہا، لہا اس کے لیے، وللارض اور زمین کے لیے، اتیا آ جاؤ دونوں، طوعا او کرہن خوشی سے یا ناخوشی سے. قالتا وہ کہنے لگے، دونوں نے کہا، اتینا ہم آگے، طائعین اطاعت کرتے ہوئے، فرما برداروں کی طرح. تو اب یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین کی پیدائش فرمائی اور پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہوئے، تو یعنی وہ دخان تھا، گیسوں کا مجموعہ تھا. تو کہا زمین کے لیے اور آسمان کے لیے دونوں کو کہ آؤ فرما بردار ہو جاؤ، چاہے خوشی سے آؤ یا ناخوشی سے. تو دونوں کہنے لگے ہم فرما بردار ہو کر آتے ہیں. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ زمین و آسمان کی پیدائش تمہاری پیدائش سے کہیں بڑی ہے. اس میں اس طرف بھی تو اشارہ ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کیا ہے، اور تم ایک اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، اور دوسرا یہ کہ اس بات کا انکار کرتے ہو کہ تم مر کر دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے. پھر اس کے بعد فرمایا فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فقضاہن پھر اس نے مقرر کیا ان کو، 7 سماوات 7 آسمان، فی یومین 2 دنوں میں، اوحا اور وحی کر دیا، فی کل سماء ہر آسمان میں، امرہا کام اس کا، وزینا اور مزین کر دیا، السماء الدنیا دنیا کے آسمان کو، بمصابیح چراغوں کے ساتھ، وحفظاً اور حفاظت کے لیے، ذالک یہ تقدیر و اندازہ ہے، العزیز العلیم غالب علم والے کا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر 7 آسمان بنا دیے 2 دنوں میں، اور ہر آسمان میں اسی کا حکم چلتا ہے. سبحان اللہ. وہی کیا ہر آسمان میں اپنا حکم، اور جو آسمان ہمیں نظر آتا ہے، وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا، اس آسمان کو سجا دیا، بِمَصَابِيحَ چراغوں کے ساتھ، یعنی تاروں کے ساتھ اس کو روشن کر دیا، وَحِفْظًا اور حفاظت کے طور پر، یعنی یہ آسمان ہمارے لیے حفاظت کا کام بھی کرتا ہے، چھت کا کام دیتا ہے کہ اس آسمان سے پرے کی کوئی بھی جو رکاوٹیں یا بلائیں ہیں وہ ہم تک نہیں آتی. ذالکہ تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے ایک زبردست علم والے کا. سبحان اللہ. یہ سب کچھ جو نظام چلایا گیا ہے یہ ایک زبردست علم والے کا اندازہ ہے، غالب ہے، جو اپنے فیصلوں کو عمل میں لانے کی پوری قدرت رکھتا ہے. اور پھر یہ کہ اس کا علم تو لافانی ہے، ازل تک ہے، ابد سے ہے،
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کتنی ہی دفعہ فیصلے کرتے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ ہم تو فیوچر کو نہیں جانتے نا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا علم تو ان تمام نقائص سے پاک ہے۔ تو دیکھو، تم دیکھتے نہیں، غور و فکر نہیں کرتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے قدرت کی نشانیاں چھوڑی ہیں ہمارے لیے کہ ہم اس کی معرفت حاصل کر لیں۔ اور اس آیت میں جو بات ہو رہی ہے کہ وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، تو آپ یہ دیکھیں کہ آسمان زمین سے لاکھوں گنا زیادہ جسامت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم یعنی تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ زمین میں ہزاروں قسم کی مخلوق آباد ہے اور لاکھوں قسم کے کارخانے ہیں، تو آسمان کیسے خالی رہ سکتا ہے؟ اور آسمانوں میں فرشتوں کی موجودگی کا ذکر تو قرآن میں صراحت سے موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہر جگہ پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے، اور ہمیں واقعہ معراج سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمانوں میں، ہر آسمان میں طرح طرح کی مخلوق آباد ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ معلوم کرنا ہمارے بس سے باہر ہے۔ لیکن سبحان اللہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کی عظمت اور قدرت کیا ہے، ماننے والا اس سے یعنی اپنی معرفت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ پھر فرمایا، یہ وہی آیت اب پڑھی جا رہی ہے جو کہ ہم نے شروع میں اس سورت کے شان نزول میں پڑھی۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ فائن، پھر اگر آرادو وہ منہ موڑتے ہیں، فقل تو آپ کہہ دیجئے انذرتکم میں ڈرا چکا تم کو، صاعقتاً ایک عذاب سے، مثل صاعقتی مانند عذاب کے، عادیوں و سمود، عاد اور سمود کے، ٹھیک ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا گیا کہ اگر یہ تمام باتوں سے منہ موڑتے ہیں، یعنی قدرت کی واضح نشانیاں نظر آنے کے باوجود بھی یہ حق کا انکار کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتے، توحید کے انکاری ہیں، تو پھر ان کو کہہ دو کہ میں ڈرتا ہوں تم پر ایک عذاب سے، بالکل ویسا ہی عذاب جو عاد اور سمود پر آیا تھا۔ اللہ اکبر، یعنی جیسے عاد و سمود پر بجلیاں گری تھیں، ایسی ہی بجلیاں ان پر بھی گر سکتی ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر دراصل ہماری عبرت کے لیے ہے نا کہ ہم کب تک اس قرآن کی طرف نہیں آئیں گے، ہم کب تک اس قرآن کو سمجھنے کے انکاری ہیں، اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کے، اور یا پھر یہ کہ اس کو دوسروں تک لے جانے کے، اس کی طرف دعوت دینے کے، ہم کب تک انکار کریں گے؟ کیا ہم بھی مہلت کے ختم ہو جانے کے منتظر ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں لیکن بس غفلت اور سستی کی وجہ سے رہ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حق پر قائم کر دے اور اپنے احکامات پر استقامت کے ساتھ جما دیں، اور ہمیں بھی اس قرآن کی طرف بلانے والوں میں شامل کر لیں، اور ہمیں بھی تبلیغ اور دعوت دینے والوں میں شامل کر لیں، اور اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے آخرت میں بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں اور اس کو ہم سے قبول فرما لیں۔ پھر فرمایا، إِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ۔ اذ جاءتہم، جب آئے ان کے پاس، الرسول رسول، من بین ایدیہم ان کے آگے سے، ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے، اللہ کے نہیں، تعبدو تم عبادت کرو، الا اللہ مگر اللہ ہی کی، قالو وہ کہنے لگے، لو شاء اگر چاہتا، ربنا ہمارا رب، لانزلا ضرور نازل کرتا، ملائکتاً فرشتوں کو، فإنا تو بے شک ہم، بما ساتھ اس کے جو، ارسل تم بھیجے گئے ہو تم، بھی اس کا، کافرون انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی ان کے پاس رسول آتے رہے، ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے، یعنی ان کے پاس رسول آئے، ان کو ہر طرح سے سمجھانے کی ان کو کوشش کرتے رہے، اور یہ بھی کہ ان کے اپنے علاقے میں بھی رسول آئے اور ان کے گرد و پیش کے علاقوں میں بھی رسول آتے رہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر حجت تمام کی گئی، ان پر رسولوں کی تعلیم کو پہنچا دیا گیا،
اور وہ کیا تھی کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، یعنی توحید کا درس ان کو دیا گیا۔ لیکن وہ کیا کہنے لگے کہ اگر چاہتا ہمارا رب تو ضرور فرشتے نازل کرتا، یعنی یہ وحی جو ہے یہ فرشتوں کے ذریعے آتی تو ہم مان جاتے، اب یہ ہم جیسے ہی کسی انسان پر نازل ہوئی ہے ہم تو اس کو ماننے سے انکاری ہیں۔ فَإِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ بات وہی ہے جو قرآن میں پہلے بھی ان کی طرف سے ذکر کی جا چکی، اور یہ ایک طرح کا بہانہ ہی تھا جو وہ کر رہے تھے، ادروائز حق کو تو وہ پہچان چکے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون۔ فَأَمَّا تو رہے عادٌ عاد، فَاسْتَكْبَرُوا تو انہوں نے تکبر کیا، فی الارض زمین میں، بغیر الحق کی بغیر حق کے، وقالوا اور وہ کہنے لگے من اشد کون زیادہ شدید ہے، منا ہم سے، قوتاً قوت میں، اولم یرو کیا نہیں دیکھا انہوں نے، ان اللہ کہ بے شک اللہ نے، الذی وہ ذات ہے، خلقہم اس نے پیدا کیا ان کو، ہوا وہ، اشد زیادہ شدید ہے، منہم ان سے، قوتاً قوت کے اعتبار سے، وکانو اور تھے وہ بھی آیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون انکار کرتے، یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ مشرکین مکہ تم کوئی پہلی قوم نہیں ہو جو رسولوں کا انکار کر رہے ہو، تم سے پہلے بھی عاد و سمود گزرے، اور دیکھو ان کا انجام کیا ہوا کہ ان پر بجلیاں کڑکیں، اور حال ان کا کیا تھا کہ عاد جو تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا، اور وہ کہتے تھے کہ ہم سے قوت میں بڑھ کر کون ہے، یعنی جسمانی اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے، اور جو مختلف قوتیں، قابلیتیں، صلاحیتیں اور علم ان کو دیا گیا تھا وہ اس پر بڑے نازا تھے۔ تو فرمایا کہ اولم یرو ان اللہ الذی خلقہم، کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے، جس رب کی قدرت کی کاریگری کی اتنی آیات ابھی ہم پیچھے پڑھی ہیں، وہ رب ان سے کہیں زیادہ شدید ہے قوت میں، وہ اگر ان کو پیدا کر سکتا ہے، اتنی قوت دے سکتا ہے، زمین میں اتنے آثار چھوڑنے کی اہلیت دے سکتا ہے، تو وہ ان کو ختم بھی کر سکتا ہے ان کی نافرمانی کے بدلے۔ وَقَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور ان کا بھی کیا حال تھا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار ہی کرتے تھے۔ جہادہ کا مطلب ہوتا ہے کہ علم پانے کے باوجود انکار کر دینا، ٹھیک ہے، یعنی نہ ماننا، علم آ چکا تھا اس کو ان کے پاس آیا، جیسے پیچھے بتایا نا کہ رسول ان کے پاس آتے رہے، آگے پیچھے ہر طرح سے سمجھاتے رہے، یا یہ کہ ان کی بستی میں آئے یا ارد گرد کی بستیوں میں آئے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ انکاری ہی رہے۔ پھر فرمایا فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون۔ فارسلنا تو بھیجا ہم نے علیہم ان پر، ریحن ایک ہوا کو، سرسرن تند تیز، فی ایام نحسات منحوس دنوں میں، لنذیقہم تاکہ ہم چکھائیں ان کو، عذاب الخزی رسوائی کا عذاب، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگانی میں، والا عذاب الآخرتی اور ضرور آخرت کا عذاب، اخزا زیادہ رسوا کن ہے، وہم لا ینصرون اور وہ مدد نہ دیے جائیں گے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ان کا کیا تکبر تھا، ناحق انہوں نے زمین میں تکبر کیا، کہنے لگے ہم سے بڑھ کر کون ہے طاقت میں، رسولوں کی مخالفت پر اٹھ کھڑے ہوئے تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا، ایک ایسی سرد تند و تیز ہوا جو منحوس دنوں میں چلی، اور اس نے ان کو ملیاں میٹ کر دیا، اور دنیا کی زندگی میں ان کو رسوائی کا عذاب دیکھنا پڑا۔ اب یہاں پر جو ایام ناحسات آ رہا ہے نا، یہ منحوس دن ان کے لیے تھے، ادروائز تو کوئی دن منحوس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وہی دن ہے نا جب قوم عاد پر تو عذاب آیا، لیکن ہود علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو بچا لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قوم فرعون کو ڈبویا گیا، لیکن اسی دن بنی اسرائیل بھی تو اپنے دشمن سے نجات پا گئے، ٹھیک ہے۔
تو لیکن فرمایا یہ جا رہا ہے کہ دیکھو ذرا ان کا تکبر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیسے توڑا. ان لوگوں کو اپنی طاقت اور قد و قامت پر بڑا غرور تھا. اللہ نے ان کا غرور توڑنے کے لیے ایک کمزور سی مخلوق یعنی ہوا کو بھیج دیا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ بعض اوقات جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو ہم اس کے چلنے کے لیے کتنے بے قرار ہوتے ہیں. یہی ہوا ان پر مسلط کر دی گئی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹھنڈی ہوا جو ہے انسان کو بڑی خوشگوار لگتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب اسی ہوا کو مسلسل چلنے کا حکم دیا اور اس کی ٹھنڈک کو بڑھا دیا تو یہی ہوا سخت ٹھنڈی آندھی کی شکل اختیار کر گئی جو ان کے پتھر کے بنے ہوئے مکانوں اور ایوانوں میں گھس گئی. یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بڑے بڑے پتھر کے مکان ان کو بچا لیں گے، لیکن کیا ہوا کہ ہوا کی تیزی کا یہ حال تھا کہ اس نے کسی درخت کو زندہ نہ چھوڑا، نہ کوئی مکان، نہ مویشی، نہ انسان، کسی چیز کو صحیح سالم نہیں چھوڑا. سب ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے، گر گر کر مر جاتے تھے، مر مر کر گرتے تھے. 8 دن اور 7 راتیں اس آندھی نے اپنا زور دکھایا اور مغرور قوم کے صرف غرور کو ہی نہیں توڑا بلکہ پوری قوم کے افراد کا ستیہ ناش کر دیا. استغفر اللہ. یہ تو تھا ان کے لیے دنیا کا عذاب، اور فرمایا کہ ولا عذاب الآخرتی اخزا، کہ آخرت کا عذاب تو اور بھی زیادہ رسوا کن ہے. یعنی دنیا میں تو ہر انسان نے مرنا ہے، لیکن یہ مرے بھی تو کس یعنی بری طرح سے رسوائی کا عذاب ان پر آیا. آپ یہ دیکھیں کہ ہوا آپ کو چین ہی نہ لینے دے تو انسان کیسا بے بس لگتا ہے نا. اس وقت انسان کو یعنی اپنی اصل حقیقت نظر آتی کہ میں کیا تھا اور دنیا میں اپنی زندگی میں کیا بنا رہا، رب کے سامنے اکڑتا رہا. تو یہ رسوائی ہی تو تھی جو ان کو دکھائی گئی. لیکن اس رسوائی کا عذاب لینے کے بعد ختم نہیں ہو گیا معاملہ، بلکہ آخرت میں جب اٹھائے جائیں گے تو ہمیشہ کے لیے رسوا کن عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے. وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ، اور وہ مدد نہیں دیے جائیں گے، کسی طرف سے مدد کا سوال نہیں پیدا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں ان کو کوئی چیز نہیں بچا سکی تو آخرت میں تو ان کی کسی جانب سے مدد کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى فَأَخَذَتْهُمْ صَاعِقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اما اور رہے سمود فہدیناہم، تو ہدایت دی ہم نے ان کو، فاستحبوا، تو انہوں نے ترجیح دی، پسند کیا، العمی، اندھے پن کو، علی الہدی، ہدایت پر، فاخذتہم، تو پکڑ لیا ان کو، صاعقۃ، چنگاڑ نے، العذاب، عذاب کی، الہون، رسوا کن، ذلت کی، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. اور یہاں پر اب عاد ثانیہ کا حال بیان کیا گیا جس کی طرف سیدنا صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. انہوں نے صالح علیہ السلام سے اونٹنی کے برآمد ہونے کا مطالبہ کیا، یعنی معجزے کا مطالبہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کو پورا کر دیا، اور اس کے باوجود بھی جب وہ ایمان نہ لائے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بھی پکڑ لیا. انہوں نے اندھا ہی رہنا گوارا کیا، ہدایت ان کی طرف بھی آئی تھی، فاستحبوا العمی علی الہدی، تو انہوں نے اندھا ہی رہنا گوارا کیا. تو ان پر بھی فاخذتہم صاعقۃ العذاب، تو پکڑ آئی ایک چنگھاڑ کے عذاب کی. جب ان کے دن گنے جا چکے، جب ان کی مہلت ختم ہو گئی تو ان پر دوہرا عذاب آیا کہ زلزلہ آیا جس سے ان کے پہاڑوں کے اندر واقع مکانوں میں دراڑیں اور شگاف پڑ گئے، اور اوپر سے ایک زوردار چیخ تھی، چنگاڑ تھی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے. ٹھیک ہے، اور یہ ہلاک ہو گئے، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کمائی کرتے تھے. پھر فرمایا وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. وَنَجَّيْنَا، اور نجات دی ہم نے، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لائے، وکانو، اور تھے وہ، یتقون، وہ تقوی اختیار کرتے. یعنی ان ظالم قوموں کے برعکس وہ لوگ جو مان گئے تھے، رسولوں کی بات پر ایمان لے آئے تھے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نجات دے دی کیونکہ وہ تقوی اختیار کرتے تھے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دیں. یہیں پہ مکمل کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.